الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا۔ اور سورۃ الانبیاء یہ مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا۔ مزید یہ کہ دیگر 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا کہ جس طرح سابقہ انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر یعنی انسان ہی ہیں۔ فرمایا لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے اور بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو اور محسوس ہو۔ محسوس ہونے کا معنی کہ آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بشر ہی کو نبی منتخب کرتے تھے، جیسے کہ آیت نمبر 7 کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے جب کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی کو بنایا۔ آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے کوئی بات، کوئی مسئلہ معلوم نہیں تمہیں، تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ کہ جن کے پاس علم ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں وہ ان سے پوچھے جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، ورنہ پھر پوچھنے کا فائدہ ہی اس میں کیا ہو۔ تو اس چیز سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم سے سوال کریں، پوچھیں جس چیز کا ان کو نہیں پتا مسئلے کے بارے میں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں، اور کئی خدا تو ہے ہی نہیں جن کا تصور تمہارا ہے۔ تو یہاں تعدد الہ اس کی نفی کی گئی کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زائد خدا ہوں تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے، یعنی یہ سب تباہ و برباد ہو جائے۔ چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں سے خالق کائنات نے ہر انسان کو بالعموم موت سے ڈرایا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ موت کے منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ تو اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا کہ موت تو سب پر ہی آنی ہے، ان مشرکین پر بھی آنی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے، اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ وہ کس صورت میں ہوں گے، کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ تو قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں چلے گئے اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان سے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر سے نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا اور کہنے لگے، سوال کرنے لگے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بڑے سردار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ حرکت اسی کی ہوگی، اسی سے پوچھو، ان بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں کہ کس نے توڑا اور کیوں توڑا۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے کیا پوچھیں۔ اب یہاں جو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا، یہ کہ اب ان کے بڑے سردار سے پوچھو، بظاہر درست نہیں، کیونکہ بڑے بت نے تو یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انہیں توڑا تھا۔ تو اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بت ہے، یہی خدا ہے، بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہیں تباہ کرتے ہیں، تو اسی نے مارا ہوگا، پوچھ لو اسی بڑے سے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے اور بتوں کا عجز ان کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہاں پر یہی تھی۔ آگے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، یہاں سے خالق کائنات حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا ایک واقعے کو بیان کیا، اختلاف رائے کو۔ دونوں باپ بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو کھا گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریاں بکریوں والے کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے۔ یہاں نص موجود نہیں تھی، اجتہادی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ اس مسئلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلہ میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلہ میں دو انبیاء ماجور ہیں، اسی طرح ائمہ، مجتہدین اور مقلدین بھی ماجور ہیں، انہیں بھی اجر ملتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان گیا، آل اولاد، گھر بار، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور خود وہ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام کی اہلیہ بہت نیک خاتون تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آزمائش ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ آگے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑگڑائی، معافیاں مانگی اور اللہ کے حضور انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ختم کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔
تو آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے آپ کو نگل لیا، چند دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر یہ دعا وہاں پر آپ مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انہم لہا واردون۔ اس آیت میں مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی معبودان باطلہ جو انہوں نے بت بنایا رکھے ہیں، وہ سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، لوگ ان کو بھی خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اگلی آیت میں اس کا جواب موجود ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اس میں یہاں یہ بتایا گیا کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکا ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس جہنم سے وہ دور رکھے جائیں گے۔ آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے۔ عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، الغرض جتنے بھی عالم ہیں اس کائنات میں، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ اور یہاں پر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بھی بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کی ہولناکی کو ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی، اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، اب اللہ رب العزت نے موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا، کہ جو بعث بعد الموت ہے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، قیامت کا ذکر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا ہے کہ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، اور پھر جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے، تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی، تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے؟ جب وہی رب اس کو ابتدا میں بنا سکتا ہے تو دوبارہ سے اسی بنے ہوئے کو بنانا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکے، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے، تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا یہ ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلیم میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی، وہ اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیشہ رہے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔
یہاں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر، بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی پکار پوری دنیا میں گونج اٹھی، اور آج بھی اسی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص اور متعین ہیں، اور وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومہ جو یہاں پر مذکور ہے یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد 2 دن ہیں یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، تو یوں قربانی کے کل دن جو بنتے ہیں وہ 3 ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے قربانی کے مقصد کو ذکر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا گوشت تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ نہیں ملے گا، تقسیم کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ قربانی کا مقصد اور منشاء خداوندی خون بہانا ہے، تو جانور قربانی کا جو جانور ہے اس کے پیسے اگر غربا میں تقسیم کر دیے جائیں، جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ تو یہ خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی سیدھی مخالفت ہے اور مداخلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہاں یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے۔ صحابہ اکرام کو حکم تھا کہ وہ اپنا ہاتھ روک کر رکھیں، یعنی ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جواب نہیں دینا۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں گزشتہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے جہاد و قتال کی اجازت دی صحابہ اکرام کو، جس کے نتیجے میں فتح ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں سے نظام حکومت کرنے کے لیے اس کے جو بنیادی کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور وہ 4 کام ہیں جو یہاں پر اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کروانا، نمبر 2 نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نمبر 3 نیکی کے کاموں کا حکم کرنا، نمبر 4 گناہوں سے روکنا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ یہاں اللہ رب العزت نے تسلی دے کے فرمایا کہ منکرین کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں،
یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ آپ کو ہی پیش کیے جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہے، بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور ان کے سامنے بھی شکوک و شبہات تھے۔ اور اس طرح کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا، تو وہ لوگ جو ہے ان کو اس وحی کے بارے میں مختلف سوالات کرتے۔ ادھر نبی بیان کرتا تو اس طرف شیطان کفار کے دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کرتا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے، تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہاں معبودان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو یہ اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چیز اچک کر لے جائے تو سارے مل کر وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ رب العزت نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا۔ دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندے کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے لیے بہت مشکل ہو اور ناممکن ہو، اس کے بس میں نہ ہو۔ تو مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے، مشکلات تو پھر آتی رہتی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے، تو وہ امتیں انکار کریں گی۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہ السلام نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس طرح امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔